کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس چیئرمین مسرت عالم بٹ اور سابق چیئرمین پروفیسر عبدالغنی بٹ سمیت حریت کانفرنس کی اعلیٰ قیادت نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دینے کا اپنا وعدہ پورا کرے۔ تہاڑ جیل سے اپنے ایک پیغام میں مسرت عالم بٹ نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ فسطائی مودی حکومت کو جموں کشمیر کی آبادی، ثقافت اور شناخت کو تبدیل کرنے کے غیر قانونی اقدامات سے باز رکھے۔ پروفیسر عبدالغنی بٹ نے سری نگر میں اپنے ایک بیان میں دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ بھارتی جبر کے آگے ہرگز نہیں جھکیں گے اور وہ حق خود ارادیت کی اپنی منصفانہ جدوجہد مقصد کے حصول تک جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر ایک انسانی مسئلہ ہے جسے بامعنی بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ پروفیسر بٹ نے خبردار کیا ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر پر توجہ نہ دی گئی تو خطے میں ایک بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ دیگر حریت رہنماؤں فریدہ بہن جی، محمد عاقب، نریندر سنگھ خالصہ، ملک نور محمد فیاض، مولانا مصعب ندوی اور قاضی اسرار نے سری نگر میں اپنے بیانات میں بھارت کی مختلف جیلوں میں مقید تمام سیاسی نظر بندوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے درجنوں محبوسین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ عدالتوں نے ان پر لاگو کالے قوانین کو قلعدم قرار دیا ہے، لیکن وہ اب بھی سری نگر کی سینٹرل جیل میں مقید ہیں۔ انہوں نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور کشمیری قیادت، نوجوانوں، کارکنوں، علماء کرام، سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی فوری رہائی کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ ادھر بھارتی حکام نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما آغا سعید حسن الموسوی الصفوی کا پاسپورٹ معطل کر دیا ہے۔ آغا موسوی نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے بیرون ملک جانے کے لیے نئے پاسپورٹ کے لیے درخواست دی تھی، تاہم انہیں بتایا گیا کہ ان کا پاسپورٹ معطل کر دیا گیا۔ ایک مقامی خبر رساں ادارے نے آغا سعید حسن کے حوالے سے بتایا ہے کہ انہیں یہ نوٹس اجرا کے ایک ماہ بعد موصول ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ان کا پاسپورٹ معطل کر دیا گیا۔ دریاسنا ضلع ادھم پور میں بابو رام نامی نام نہاد ولیج ڈیفنس گارڈ نے اپنی رہائش گاہ پر سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ 2003 میں بارہمولہ قصبے کو خوبصورت بنانے کے نام پر اپنے کاروبار سے بے دخل کیے جانے والے دکانداروں نے حکام کی طرف سے متبادل جگہ فراہم کرنے کا وعدہ پورا نہ کرنے کی مذمت کی ہے۔ مشتعل دکانداروں کا کہنا ہے کہ قصبے میں ان کے نام پر بنائے گئے ایک نئے شاپنگ کمپلیکس میں انہیں دکانیں فراہم نہیں کی جا رہی۔ خالصتان نواز تنظیم سکس فار جسٹس کے سربراہ گرپتونت سنگھ پنو نے کہا ہے کہ بھارتی پنجاب میں ان کے اثاثوں پر قبضے اور جھوٹے مقدمات کے باوجود خالصتان ریفرنڈم کی تحریک جاری رہے گی۔ انہوں نے اس سے بھارت کی بوکھلاہٹ اور صدمے سے تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تنازع کسی فرد کی جائیداد کا نہیں بلکہ مسئلہ سکھوں کی سرزمین یعنی پنجاب کا ہے، جس پر بھارت نے زبردستی قبضہ کر رکھا ہے اور سکھوں کے وسائل لوٹ رہا ہے۔